الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بالتحقیق تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھی۔ ان کے ساتھ آپ کا رویہ احادیث کی کتابوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو مثالی نظر آتا ہے۔ تمام ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا رویہ مثالی نظر آتا ہے۔ آپ کی گھریلو زندگی کو دیکھو، آپ کی گھریلو زندگی کیا زندگی ہے، کیا کمال والی زندگی ہے۔ دیکھیں، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے، حضرت ختیجہ نے خریدا ہوا تھا۔ جب حضور سے شادی ہوئی تو وہ غلام حضور کو ہبہ کر دیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت خدمت کرتے تھے۔ تو حضور نے ان کی تربیت فرمائی۔ ان کی تربیت کا اثر دیکھو کیسا ہوا، حضور کی تربیت کیسے ہوئی، کس طرح کی حضور نے ان کی تربیت فرمائی۔ اس گھر کا ماحول کیسا تھا جس میں زید بن حارثہ کی تربیت ہوتی ہے۔ کچھ زمانے کے بعد جب والدین کو پتہ چلا ہمارا بیٹا زندہ ہے، مکہ کے اندر ہے، تو وہ ان کا چچا اور والد دونوں جو ہیں وہ آپ کو لینے کے لیے آ گئے، اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آ گئے۔ پیارے آقا اسلام کے پاس آئے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہمارے والے کیجیے۔ حضور نے ان سے پوچھا، زید سے پوچھا، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ تو کہا یہ میرا والد ہے، یہ میرا چچا ہے۔ تو دونوں کے بارے میں انہوں نے بتایا، یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ ہیں میرے۔ تو حضور نے کہا کہ آپ کو یہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ انہیں بڑی آفر کی پیارے آقا اسلام کو، آپ جو لینا چاہتے ہیں لے لیں، یہ بچہ آپ ہمارے والے کر دیں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، لے جاؤ، آپ کا بچہ ہے، لے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو باپ زید کے پاس آئے کہ بیٹا چلو ہمارے ساتھ، تمہاری جدائی میں نے بڑا وقت گزارا ہے، تمہیں کیا پتہ کہ میں نے شب و روز کیسے گزارے ہیں، کتنی ہمیں پریشانی ہوئی ہے تمہارے لیے، تو چلو چلیں۔ تو حضور نے بھی زید پہ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے والد سے کہا کہ جیسے زید کی مرضی ہے، اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں۔ تو باپ نے زید کو الگ کیا، تنہائی میں کیا کہ بیٹا چلو میرے ساتھ، جلدی چلو، میں بڑا اداس ہوں۔ تو انہوں نے آگے سے مسکرا کے کہا، ابا جان ٹھیک ہے، آپ میرے والد محترم ہیں، یہ میرے چچا جان ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا بڑا احترام ہے، میں دل سے آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں حضور کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، حضور کی محفل نہیں چھوڑ سکتا، میں حضور کی مجلس نہیں چھوڑ سکتا، میں دنیا چھوڑ سکتا ہوں، حضور کی صحبت نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک غلام جو ہے حضور کے رویے کو دیکھ کر اپنے باپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ کتنی جدائی باپ نے کاٹی۔ یہ کیا تھا؟ یہ گھر کا رویہ تھا، یہ حضور کا رویہ تھا، حضور کا بیہیو تھا، حضور کا ایٹیچیوڈ تھا۔ آج کیا وجہ ہے؟ ہماری اولادیں ہم سے بھاگتی ہیں، باپ سے نفرت کرتی ہیں، ماں سے نفرت کرتی ہیں، بڑے بھائی سے نفرت کرتی ہیں، بڑی بہن سے نفرت بچے کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو حضور کا جو ایٹیچیوڈ تھا، جو بیہیو تھا، جو سلوک تھا، جو ٹریٹ تھا، جو گھر کی لائف تھی، ہم نے وہ نہیں لی۔ نماز ہم نے لے لی، روزہ ہم نے لے لیا، عبادات ہم نے لے لی، اخلاق ہم نے حضور کا نہیں لیا، گھر کا جو ماحول حضور نے دیا تھا وہ ہم نے نہیں لیا۔ تو ہم نے حضور کی گھریلو زندگی کو بھی سیکھنا ہے۔ ایک جنگ کے اندر پیارے آقا علیہ السلام کی جو بیوی جویریہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا باپ کافر تھا، وہ بھاگ گیا تھا، یہ مالک غنیمت میں آ گئی۔ کرتے 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 حضور نے ان سے نکاح کر لیا۔ تو باپ لینے کے لیے آیا، حضور نے کہا پوچھو اس سے جانا چاہتی ہے تو لے جاؤ۔ تو جویریہ سے چند دن گزارے تھے، باپ اپنی بیٹی کے پاس آیا، تو پتہ میں علاقے کا سردار ہوں، یہ بڑی توہین کی بات ہے، تو نے کس سے نکاح کیا؟ میں تیرا نکاح ایک رئیس زادے سے کراؤں گا، چلو میرے ساتھ۔ بیٹی سنتی رہی، سنتی رہی، سنتی رہی، سنتی رہی، آخر وہ کہنے لگی، ابا جان آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میں حضور کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، حضور کا دامن نہیں چھوڑ سکتی۔ کیسا حضور نے اچھی چھوڑ دیا، کیسا رویہ تھا آقا علیہ السلام کا، جو ایک لمحے کے لیے حضور کی محفل میں آ گیا، وہ حضور کے لیے ہو گیا۔ جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا دیتے ہیں، دیکھنے والوں کو دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ ایسی غزوہ خیبر کے اندر غالباً صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی
زوجہ محترمہ بنی، ہماری ماں بنی، ہاں جی، وہ بھی ایک یہودی کی بیٹی تھی۔ بڑے لوگ پیچھے لینے کے لیے آئے تو انہوں نے بھی جانے سے انکار کر دیا۔ تو بے شمار ایسی مثالیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے، حضور کے کردار کی وجہ سے، حضور کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے، حضور کے بیہیو کی وجہ سے لوگوں نے آپ کے لیے جانیں قربان کر دینا فخر محسوس کیا۔ کیا وجہ ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب مار پڑتی ہے، لوگ حضور کو مار رہے ہیں، وہ چھڑانے کے لیے آئے، لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا بے ہوش ہو گئے، خاندان کے لوگ اٹھا کے لے آئے، اپنے گھر لے گئے۔ جب ہوش آیا، ماں کھانا لے کے آ رہی ہے، پانی لے کے آ رہی ہے، تو آگے سے کیا جواب ملتا ہے؟ پہلے مجھے یہ خبر دو کہ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ پھر وہ پیرنٹس لے کر آئے پیارے آقا علیہ السلام کے پاس، حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے بعد کھانے کے سوچا انہوں نے۔ کیا وجہ تھی یہ کیا وجہ تھی؟ اللہ اکبر۔ سونے دے درد ذرے بدرو ہلال بن گئے، قدموں نو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے۔ ہم جب صحابہ کو دیکھتے ہیں حضور کے ایک اشارے پر کٹ مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے جب دیکھتے ہیں تو حضور کا ایٹیچیوڈ ہے، حضور کا بیہیو ہے، حضور کا رویہ ہے لوگوں کے ساتھ۔ رویے کی وجہ سے، رویے جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ اور خیر سے محروم ہو گیا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ تو نرمی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کتنا نرم دل ہے۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ ہمیں نہیں پکڑتا، اللہ ہمیں موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ اور ایک حدیث کا پیارا مفہوم ہے، ایک آدمی کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ جائیں، پھر بھی وہ اللہ کے دربار میں آ جائے تو سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہمارا اللہ کتنا نرم دل ہے، اللہ کتنا نرم دل ہے کہ 100 سالہ کافر بھی اگر ایک دفعہ سچے دل سے کلمہ پڑھ لے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا وجہ تھی کہ ایک اشارے پہ صحابہ جو ہیں وہ کٹ مرنے کو تیار ہو جاتے تھے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ حضرت حسین کربلا کی وادی کے اندر، کرب و بلا کی وادی میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں؟ کیوں؟ ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ آمنہ کے لال نے ان کی تربیت کی ہے۔ ان کا ایٹیچیوڈ ایسا تھا، پیارے آقا علیہ السلام کا رویہ ہی ایسا تھا، تربیت ہی ایسی تھی کہ دین کے لیے ہر کوئی کٹ مرنے کو تیار ہو جاتا تھا۔ تو ہم اپنے رویے کو ٹھیک کریں، والدین اپنے رویے کو ٹھیک کریں، اساتذہ اپنے رویوں کو درست کریں، ہمارے حکمران جو ہیں وہ اپنے رویوں کو درست کریں، ہماری اپوزیشن رویے کو درست کریں، ہماری حزب اقتدار، حزب اختلاف دونوں اپنے رویوں کو درست کریں، ہمارے سیاستدان اپنے رویوں کو درست کریں، ہمارے علماء اپنے رویوں کو، ریکویسٹ ہے ان سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے، اپنے رویوں پہ نظر ثانی کریں۔ اختلاف رائے شروع سے آ رہا ہے، اختلاف کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن رویہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے کہ ہمارا رویہ نئی نسلوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، یونیورسٹی اور کالجز کے بچوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اپنے رویوں پر علماء بھی نظر ثانی کریں، ریکویسٹ ہے ان سے۔ علماء کو ہم حکم نہیں دے سکتے، ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ان کے قدموں کو پکڑ کے ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہمارے حفاظ اکرام جو ہیں، جو مدارس کے اندر پڑھانے والے، وہ اپنے رویے پہ نظر ثانی کریں۔ وہ جو بچے ان کے پاس قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، وہ والدین نے ایک امانت ان کے حوالے کی ہے، تو اپنے اچھے رویے کی وجہ سے ان کی ایسی تربیت کریں جیسے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کی تربیت کی جو باپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہو رہا۔ حضرت جویریہ اپنے باپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہو رہی۔ یہ کیا ہے؟ ایٹیچیوڈ ہے، بیہیو ہے۔ ایسے ہی ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں مسجد میں امام کے پیچھے، ہم اپنے رویوں میں نظر ثانی کریں، ہم اپنے امام سے محبت کریں۔ جب ہم نے اپنا دین اس کے حوالے کر دیا اور نمازیں اس کے حوالے کر دی، پیچھے کیا رہا؟ ایسے امام صاحب جو ہیں وہ بھی اپنے رویے میں نظر ثانی کریں کہ اللہ نے ان کو بڑے منصب پہ بٹھایا ہوا ہے، اس مسلح پہ جو اللہ کے نبی کا مسلح تھا۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنے رویے پہ نظر ثانی کرے، چھوٹا بھی بڑا بھی، خواتین، یعنی گھروں کے اندر جو ہمارا ماحول، رویے سے گھر بنتے ہیں، رویے سے دفتر بنتے ہیں، ڈنڈے سے دفتر کبھی نہیں چلتا۔ ہمارے جو آفیسران ہیں اچھے رویے سے اپنے ملازمین کو قائل کریں تو مل کر یونٹی کے ساتھ اپنے آفس کو چلائیں، پھر دیکھیں کیسی بہاریں چلتی ہیں۔ پھر اس دفتر میں رشوت نہیں ہوگی، اس دفتر میں محبت کی فضائیں ہوں گی، باہر سے آنے والا وہاں ذلیل نہیں ہوگا، باہر سے آنے والا وہاں خوار نہیں ہوگا۔ آپ کے دفتر کا کوئی ملازم ایک چائے کے کپ پر فائل ادھر سے ادھر نہیں کرے گا، وہ سیدھے راستے پہ رہے گا۔ تو حضور کی خوشبو پھیلائیے، محبت کا پیغام دیجیے، آشتی کا پیغام دیجیے، نفرتیں دور کیجیے،
محبتیں عام کیجیے، یہی اسلام ہے، یہی اللہ کا پیغام ہے، یہی آمنہ کے لال کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رویے، اپنے ایٹیچیوڈ کو بہتر کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن یا اللہ ہمارے رویوں کو درست فرما دے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔